وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی محترم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج 60ویں نشست اور لیکچر میں شریک ہیں۔ تو آئیے ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید کا جو ہمارا سبق ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور ہم صفات کا بیان پڑھ رہے تھے، اور صفات میں بھی صفات متضادہ ہم پڑھ چکے تھے جو 10 تھیں، اور صفات غیر متضادہ میں سے بھی پہلی 3 ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج اگلی 3 ہم پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں جو 2 بقیہ ہیں وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آئیے ناظرین، تجوید کی آج کی 3 صفات غیر متضادہ پڑھتے ہیں۔ تفشی، استطالت، اور لین۔ صفات غیر متضادہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ صفات ہیں جو معنوی لحاظ سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کا تقابل نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے کا ضد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو 3 صفات آج ہم نے لکھی ہیں، تفشی کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، استطالت کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، طول سے ہے، اور لین کا معنی ہے نرمی، لین سے۔ تو معزز ناظرین، صفت تفشی، پھیلنا، اس صفت میں یا یوں کہیں کہ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس حرف میں آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، اپنے مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو صفت تفشی کہا جاتا ہے، اور یہ صفت تفشی پائی جاتی ہے شین میں۔ یہ جو حرف ہے ایک ہی حرف ہے جس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں اش اش اش، تو آپ دیکھیں گے کہ آواز منہ میں پھیل جائے گی، اس وجہ سے اس کو صفت تفشی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے استطالت۔ استطالت کا جیسے کہ ہم نے کہا کہ معنی ہے دراز کرنا، یہ بھی ایک ہی حرف میں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے ضاد۔ معزز ناظرین، ضاد کو پڑھتے وقت جیسا کہ ہم مخارج کے تفصیلی بیان میں پڑھ چکے ہیں، ضاد کو پڑھتے وقت زبان کی پوری کروٹ جو ہے وہ دھاڑوں کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ لگتی ہے، لہٰذا ضاد کو پڑھتے وقت آواز کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کو ٹچ نہیں دینا، اد نہیں کہنا، اد کہنے سے وہ دال ہو جائے گی، جبکہ آپ اس کو اگر تھوڑا طول دیں گے آواز کو اس کے مخرج پر زور دے کے تو یہ ضاد بن جائے گی۔ مثال کے طور پر اب اب اد اد، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے اب اب، تو یہ تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا، تھوڑا سا دراز کرنا، تھوڑا سا طول دینا، اس کو صفت استطالت کہتے ہیں، اور یہ پائی جاتی ہے حرف ضاد میں۔ حروف لین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واو اور یا حروف لین ہیں۔ یہ دونوں وہ حروف ہیں جب ان کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، یعنی ان 2 حروف سے پہلے جب فتحہ زبر ہوتی ہے، اس صورت میں یہ دونوں حروف تھوڑے نرمی سے، آسانی سے، سہل اور تخفیف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں حروف لین کہتے ہیں، اور ان میں نرمی سے ادا کیے جانے کی صفت پائی جاتی ہے جب ان دونوں کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے آج پچھلے اسباق میں ہم نے صفات غیر متضادہ کی پہلی 3 اقسام پڑھی تھیں، اور آج اگلی 3 اقسام پڑھی ہیں، تفشی،
استطالت اور لین تفشی پائی جائے گی شین میں، استطالت پائی جائے گی ضاد میں، جبکہ لین پائی جاتی ہے واو اور یا جب ماقبل مفتوح ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا تجوید کا سبق۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب۔ ناظرین، ہم نے آج کا سبق اپنا لکھ لیا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ سبق جو ہے آج تھوڑا لینتھی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں، آئیے سب سے پہلے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت۔ یہاں آپ دیکھیں میم مشدد ہے، اس پہ غنہ ہوگا اور تنوین کے بعد حرف اخفا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا۔ دال ساکن ہے، حروف کلکلہ میں سے، یہاں پہ کلکلہ ہوگا۔ الف مدہ، پھر الف مدہ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آپ دیکھیے میم ساکن کے بعد اگلی میم آ گئی، ادغام شفوی، الف مدہ، با ساکن، کلکلہ، میم ساکن، اظہار شفوی، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، پھر میم مشدد، یہاں پہ ان ما تھا، اما ہو گیا، ادغام بالغنہ، اور الف مدہ، واو مدہ ہے، یہ بھی واو مدہ ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ تو یہاں آپ دیکھیے قاف مستعلیہ پر پڑا جائے گا، الف مدہ، واو کا ما قبل مضموم، واو مدہ، پھر واو مدہ، پھر واو مدہ، پھر واو مدہ، نون تنوین اور ما بعد حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ واو ما قبل مفتوح، واو لین ہے، الف المدیہ صغیرہ، الف المقصورہ، اور یہ واو مدہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں پہ آپ دیکھیے با ساکن قلقلہ ہوگا، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے، پھر آپ دیکھیں نون تنوین کے ما بعد حروف یرملون میں سے، لہٰذا یہاں پہ ادغام بالغنہ، الف مدہ شین۔ ابھی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ شین پر آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، اس کو صفت تفشی کہتے ہیں۔ مشرکین، یہ جو شین میں آواز ہم نے تھوڑا پھیلائی ہے، یہ صفت تفشی ہے۔ اس کے بعد یہ یا مدہ۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں واو مدہ، پھر یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، اس وجہ سے کہ آگے حرف مدہ آ رہا ہے، نظائر حروف مدہ میں سے مد منفصل پہ ہم توسط کرتے ہیں۔ اس کے بعد نون مشدد، لہٰذا غنہ، الف مدہ، الف المدیہ صغیرہ، پھر مد منفصل، اس وجہ سے کہ سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں، نون ساکن اخفا، یا ما قبل مفتوح، یا لین، الف مدہ ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ ناظرین حرف مدہ ہے اور اس کے بعد سبب مد ہے، لہٰذا مد منفصل، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، پھر یہاں مد منفصل ہے، پھر با ساکن ہے اور با ساکن پہ کلکلہ ہوگا، یا مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے اور الف المدیہ الصغیرہ، اور پھر یہ جو ہے با جب رکیں گے تو ساکن کریں گے، اور جب ساکن کریں گے تو پھر اس پہ کلکلہ ہوگا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ کلکلہ کی تقریباً 3 اقسام ہیں۔ کلکلہ کبرا، بڑا زیادہ کلکلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب حروف کلکلہ میں سے کوئی حرف اینڈ پہ آ جائے، جیسے یہاں پہ رکنے کی وجہ سے ہم نے اس کو وَيَعْقُوبَ، یہ ایک بڑا کلکلہ ہے۔ درمیانے درجے کا کلکلہ کیا جاتا ہے جب حروف کلکلہ میں سے کوئی حرف درمیانے کلمہ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ با ہے،
ابراہیم تو یہ درمیانے درجے کا قلقلہ ہے، اور بالکل خفیف سا قلقلہ ہوتا ہے جب کوئی بھی حروف قلقلہ میں سے حرف کسی حرف لفظ کے شروع میں آ جائے۔ مثال کے طور پر قوف ہے تو اس میں ذرا آواز کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہلکا سا قولو، بالکل خفیف سا قلقلہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ تو اس کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر درمیانے کلمہ اگر حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اس کو تھوڑا قلقلہ کیجئے، اور اگر اینڈ پہ آئے گا تو اس کو تھوڑا زیادہ قلقلہ کرنا ہے۔ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، یہاں پہ آپ دیکھیے الف مدہ ہے، پھر مد منفصل ہے، پھر واو مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف المقصورہ ہے، یا مدہ ہے، الف المقصورہ ہے، الف حرف مدہ کے اوپر مد، اس وجہ سے کہ آگے سبب مد حمزہ اگلے کلمہ میں، یہ بھی منفصل، تمام مد منفصل پہ ہم توسط کرتے ہیں۔ واو مدہ ہے، نون مشدد ہے لہذا غنہ ہوگا، واو مدہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے را حروف ادغام میں سے ما قبل نون ساکن ادغام مگر بلا غنہ، اس کے بعد میم ساکن اظہار شفوی، لا نفرق بین احد منہم، یہاں پہ دیکھیے الف مدہ ہے، اس کے بعد را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے مرقق یعنی باریک پڑھا، یا ما قبل مفتوح یا لین، اس کے بعد یہ دیکھیں میم کے اوپر شد ہے، میم حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین لہٰذا ادغام بالغنہ، اظہار یہاں پہ واقع ہو رہا ہے، اس کا نون ساکن ہے چونکہ ما بعد جو ہے حرف اظہار ہا ہے لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، اور میم پہ ہوگا اظہار شفوی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں بھی آپ دیکھیے واو المدیہ صغیرہ ہے، یہاں پہ واو المدہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں پہ آپ دیکھیے نون ساکن پہ ہم نے اظہار کیا اس وجہ سے کہ ما بعد حرف اظہار ہے، یہ الف المدیہ صغیرہ ہے، واو مدہ ہے، اس کے بعد پھر یہ مد منفصل اور الف المدیہ صغیرہ، نون ساکن پہ اخفا کیا، میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے ہم نے کیا اخفاء شفوی، کھڑی زیر کو ہم پڑھتے ہیں یا المدیہ صغیرہ، اور یہ ہے واو لین ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ دیکھیے نون ساکن پہ کیا اخفا، واو ما قبل مفتوح، واو لین، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، میم ساکن کا ما بعد جو ہے با میم کے علاوہ ہے، اظہار شفوی، یا مدہ ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات بتائی قاف حروف قلقلہ میں سے، اور آیا ہے کلمہ کے اینڈ پہ لہٰذا یہاں پہ بڑا قلقلہ ہوگا، زیادہ آواز لگ کے واپس آئے گی، شقاق، اس طرح۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں پہ دیکھیں ناظرین یا ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا مدہ ہے، اس میں جلالت ما قبل مدموم ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا، الف المدیہ صغیرہ، سین پہ صفیری، چونکہ اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، یا ما قبل مکسور یا مدہ ہے، اور یہ بھی یا مدہ ہے، اور اینڈ پہ سکون عارضی ہونے کی وجہ سے اس کو مد عارض بھی کہیں گے۔ تو یہ آج کے سبق کو تجوید کے قواعد کے حوالے سے ہم نے دیکھا، اب آئیے کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔ تل کا اس میں اشارہ ہے اور بعید کے لیے ہے، اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ تل کا معنی ہوتا ہے وہ، امتن امت، امت کہہ لیں، ملت کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ قد جو ہے یہ آتا ہے ماضی سے پہلے، فعل ماضی کے اوپر آتا ہے اور اس کو ماضی قریب کے معنی میں لے آتا ہے، اور اس میں تحقیق اور تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ تل کا امتن، یہ امت، قد خلت، تحقیق کے گزر چکی، خلت فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، خلت گزر چکی۔
یہ ایک امت ہے جو گزر چکی یا یہ امت تھی جو گزر چکی، لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ہا اس میں ضمیر واحد مؤنث غائب کی، مرجع امتن واسطے اس کے، ما موصولہ ہے معنی ہے جو، کسبت فعل ماضی واحد مؤنث غائب اس نے کمایا، کسبا کسبا کسبو کسبت اس نے کمایا، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، واو کا معنی اور، لام زبر لا جیسے یہاں کہا ہمیشہ کہتے ہیں لیے کے لیے واسطے، کم کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واسطے ہے تمہارے، اور لیے تمہارے، ما پھر موصولہ جو، کسب تم اسی طرح فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے کمایا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، واو کا معنی اور، لا جو ہے حرف نفی ہے معنی ہے نہیں، تسألون فعل مضارع مجہول ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تسألون ہوتا تو تم پوچھتے ہو یا پوچھو گے، یہ ہے تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، ولا اور نہ تسألون تم سے مجہول کا صیغہ ہے، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا تم سے، اما ان ما تھا، ان کا معنی ہوتا ہے اباؤٹ بارے سے، ما پھر موصولہ جو، اس بارے جو، کانو یعملون، دیکھیے ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے کان یکونو آ جائے تو وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، کانو وہ سب تھے، فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ سب تھے، یعملون یعملون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ وہ عمل کرتے، تو اس سارے کا معنی ہوگا وہ جو عمل کیا کرتے تھے، ولا تسالون اور تم سے سوال نہیں ہوگا، اما اس بارے جو، کانوا یعملون وہ عمل کیا کرتے تھے، واو کا معنی ہے اور، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، کونو فعل امر جمع مذکر حاضر تم سب ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، نصرانی کہتے ہیں عیسائی کو، وہ کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدو تہتدو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، قل فعل امر واحد مذکر حاضر آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، بل بلکہ، ملت ابراہیم ملت ابراہیم پر آؤ، ملت ہی کہہ دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفہ جو حنیف تھے، حنیف کہتے ہیں جو باطل ہر باطل سے دور ہو، جو باطل سے دور تھے، ملت ابراہیمی پہ آؤ جو باطل سے دور ہے، یا باطل سے جو دور تھے، واو کا معنی اور، ما یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب وہ تھا یا وہ تھے، صیغہ تو واحد کا ہے، ادبن تھے کہیں گے، اور وہ نہیں تھے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، من کا معنی ہے سے، المشرکین مشرکون تھا، مگر من کی وجہ سے یہ حالت جری میں مشرکین ہو گیا، مشرکین یا نون جمع کے لیے ترجمہ سابیہ سارے، مشرک کو کہیں گے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، قولو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب کہو، تم سب کہہ دو، آمنا فعل ماضی جمع متکلم آخری صیغہ ہے، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ با کا معنی ساتھ، اللہ کے، ہم اللہ پر ایمان لائے، واو کا معنی اور، ما موصولہ معنی ہے جو، اور اس پر جو، انزلہ فعل ماضی مجہول، انزلہ اتارا گیا ہے، اور جو اتارا گیا ہے، الینا الا کا معنی ہم ہمیشہ کرتے ہیں طرف یا کی طرف، نون الف نا اسم ضمیر جمع متکلم فاعلی حالت، اور جو اتارا گیا ہے طرف ہماری، واو کا معنی اور، ما پھر اسی طرح اس میں موصولہ معنی ہے جو، انزلہ پھر اسی طرح فعل ماضی مجہول اتارا گیا ہے، الا پھر اسی طرح طرف یا کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کے، واو کا معنی اور، اسماعیل علیہ السلام کے، واو کا معنی اور،
اسحاق علیہ السلام کی طرف، واو کا معنی اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط سبت کی جمع ہے۔ سبت ویسے تو پوتے کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہے ان انبیاء کی اولاد اور ان کی اولادوں پر۔ واو اور ما اسی طرح موصولہ، اور جو اوتیا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، اور جو عطا کیا گیا، عطایاتی عطا کرنا، عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، واو کا معنی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، واو کا معنی پھر اور ما پھر موصولہ معنی ہے جو، اوتیا پھر فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، اور جو عطا کیا گیا، النبیون النبی کی جمع النبیون انبیاء کو، اور جو عطا کیا گیا ہے انبیاء کو، انبیاء علیہ السلام کو، من کا معنی سے، رب کا معنی پروردگار کی طرف سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کے پروردگار کی طرف سے جو ان کو عطا کیا گیا ہے، اس پر بھی لا نہیں، نفرق فعل مضارع جمع متکلم، نون کا معنی ہوتا ہے ہم، فرق یفرق فرق کرنا، ہم فرق کرتے ہیں، ہم فرق کرتے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے ہیں، بینہ درمیان، احد ایک کے بھی، احد ایک کو کہتے ہیں، من کا معنی سے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان میں سے، منہم ان میں سے ایک کے درمیان بھی ہم کوئی فرق نہیں کرتے، انبیاء ہونے کے حوالے سے واو کا معنی ہے، اور نحنو پھر اس میں ضمیر جمع متکلم کی، اور ہم لام زبر لا لام زر لی لیے کے لیے واسطے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اسی کی، لہو واسطے اسی کے، یہو ضمیر کا مرجع یہاں پہ یہ رب ہے، اور ہم اسی رب کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں یا ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی رب کی طرف جھکتے ہیں، مسلمون اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرتے ہیں، جھکتے ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، پس اگر، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ ایمان لائیں، پس اگر وہ ایمان لائیں، بمثلی با کا معنی ہے ساتھ، مثل طرح، ما پھر موصولہ اس کی طرح جو، آمنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر، تم ایمان لائے ہو، با کا معنی ساتھ ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اس کے ساتھ، پس اگر وہ ویسے ایمان لائے جیسے تم اس کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو، فا کا معنی ہے پس، قد پھر فعل ماضی سے پہلے قریب کے معنی میں، پس تحقیق یا ضرور اس کا معنی کر دیں گے، اہتدو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ ہدایت پا گئے، واو کا معنی اور، ان کا معنی اگر، تولو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ پھر گئے، واللہ یولی ہوتا ہے پھرنا، اور اگر وہ پھر گئے، فا کا معنی پس، انما کا معنی ہے بے شک، کلمہ حصر ہے، یا اس کا معنی ہم کریں گے یہاں پہ محض، تو پس محض ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، وہ جو ہیں فی میں ہیں، شقاق کہتے ہیں مخالفت کو، تو پھر سمجھ لو کہ وہ کھلی مخالفت میں ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، تو پس سین جو ہے فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، تغیرات مضارع میں ہم نے پڑھا تھا، سین، سوف، لا، لام مفتوح، یہ چار وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کے اوپر آتے ہیں، اور اس میں صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور لفظی تبدیلی کا باعث نہیں بنتے۔ سین جو ہے فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی میں لے کے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، پس ان قریب، یکفی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ کافی ہوگا، پس ان قریب وہ کافی ہوگا، کا اس میں ضمیر واحد مذکر حاضر کی، آپ کے لیے، پس کافی ہوگا آپ کے لیے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب، ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اللہ، تو پس اللہ رب العزت آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوں گے، واو کا معنی ہے اور، ہوا اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اور وہ السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔
جی ناظرین، آج ترجمہ تو زیادہ تھا، الحمدللہ ہی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر اس کو پڑھنا چاہوں گا، آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ تلک امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہوگا جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا ہے، ولا تسالون عما كانوا يعملون، اور تم سے ہرگز اس حوالے سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرما دیں بلکہ ملت ابراہیم پہ آ جاؤ جو ہر باطل سے دور تھے۔ وما كان من المشرکین، اور ان میں مشرکین والی کوئی بات نہیں تھی، یعنی وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہ آپ سب کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، ہماری طرف اترا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اترا سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادوں پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو، ما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء ہونے کے حوالے سے اور ان پر اترنے والی ہدایت کے حوالے سے ان پر کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو سارے کے سارے اسی ایک رب کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ رکھتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم اس اللہ پر ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو بے شک محض، ہم فی شقاق، وہ پھر مخالفت میں ہی ہیں۔ اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین آئیے عرفان القرآن سے اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں آیت کریمہ پڑھے بغیر صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو اتاری گئی ہماری طرف، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم کسی ایک میں فرق نہیں کرتے ان میں سے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، تو واقعی وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں۔ پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج کے سبق کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے سبق کی ایک مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت، یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح، اللہ رب العزت فرماتا ہے حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے، اب اپنے ان آباء و اجداد کا نام کیوں لیتے ہو؟ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کمائی کہتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ بعض دوسرے الہامی مذاہب کے پیروکاروں کی طرح اپنے پیروکاروں کو بعض کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کے ماننے والے دیگر تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان کو بھی مانیں، اور اس پر وہ باقاعدہ ایمان لائیں کہ وہ سارے کے سارے انبیاء جو تھے اللہ پاک کی طرف سے
متعین کرتا تھے، اور ان پر جو آسمانی کتابیں اور صحائف اتری ہیں وہ بھی برحق تھیں، وہ انبیاء برحق تھے۔ یعنی یہ نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب وہ یہودی تھے پہلے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہدایت صرف ہمارے دین میں ہے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہماری پیروی کریں تو ہدایت پا جائیں گے۔ عیسائی بھی اسی طرح ہی کہا کرتے تھے کہ یہودی کہتے تھے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہنے لگے کہ نصرانی تو کوئی دین اور مذہب نہیں ہے عیسائیت، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، نصرانی کہتے تھے کہ جو یہودیت ہے وہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، لہٰذا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام ایک آفاقیت پیدا کرتا ہے اور ایک گلوبیلٹی پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول جو آئے ہیں دنیا میں، ان سب کو مانا جائے، ان سب پر ایمان لایا جائے، اور ان کی سچے دل سے تعظیم و توقیر کی جائے۔ حنیف کا معنی ہے مستقیم، یہ چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین مستقیم ہے، اس وجہ سے بھی اسے حنیف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حنیف کا معنی حج ہے، اور حج کرنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حنیف اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ آپ حج کرنے والوں کے امام ہیں، اور کائنات بھر میں جو کوئی بھی حج کرے گا تو اس کی امامت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی لوٹے گی، لہٰذا کہا کہ جو کوئی بھی قیامت تک حج کرے گا وہ حنیف کہلوائے گا۔ کچھ علماء نے کہا کہ حنیف کا معنی اسلام ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ جو شخص ٹیڑھے راستے سے انحراف کر کے سیدھے راستے کو اپنائے گا اسے حنیف کہیں گے۔ اسی طرح اہل عرب جو ہیں حج کرنے والے کو اور ختنہ کروانے والے کو بھی حنیف کہتے تھے، کیونکہ وہ ملت ابراہیم پر تھے۔ یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہم لکھ چکے ہیں، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن کا معنی ہوتا ہے سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث پاک روایت ہے، انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قال آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد افلح، وہ ضرور فلاح پا گیا، وہ ضرور کامیاب ہو گیا، من جو اسلم، اسلام لایا، جس نے اسلام قبول کیا یا جو اسلام لایا، واو کا معنی اور روزی کا کفافن، اسے کفایت سے رزق دیا گیا، روزی کا اسے رزق دیا گیا، کفافن یعنی کافی، حسب ضرورت، جو اس کو ضرورت، اس کی ضرورت پوری کرتا تھا، جس کو حسب ضرورت رزق دیا گیا، وہ کا معنی ہے۔ اور قنع اور قناعت دی گئی اسے، اس کو قنع، قناعت دی گئی، اس کو، اللہ نے، اور اللہ نے اس کو قناعت بھی دی۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ما کا معنی ہوتا ہے جو، آتا اسے عطا کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا، قد افلح من اسلم، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ورزی کا کفافن، اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، وقنعہ اللہ، اور اللہ نے اسے قناعت بھی دی، بما آتاہ، اس میں جو اس کو عطا کیا۔ حاضرین مکرم، یہ ہمارا آج کا 60واں لیکچر تھا جو آج اختتام پذیر ہوا۔ تجوید میں ہم نے
صفات 3 پڑھی ہیں غیر متضادہ میں سے، تفشی، استطالت اور لین۔ اس کے بعد ہم نے ترجمہ کیا، ترجمہ آج تھوڑا زیادہ تھا، تفسیر کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں کما حق ہو قرآن مجید کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار